یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو اہم پوڈ کاسٹ بہت ہی خصوصی موضوع پہ آج ہے خواتین کا عالمی دن۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن رکھی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرا ویسے یہ ماننا ہے کہ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی ہونا چاہیے، لیکن آج ہم نے مدعو کیا ہے دو بہت امپورٹنٹ خواتین کو۔ میں ہوں نازش خٹک اور میرے ساتھ ہیں فہمیدہ اقبال، ڈپٹی کنٹری ریپرزنٹیٹیو ہے یونائٹڈ نیشن ویمن کی۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے لیلا، چیئر پرسن ہے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن۔ السلام علیکم جی، خوش آمدید کہتی ہوں آپ دونوں کو۔ آج کا ٹاپک خواتین کا عالمی دن، ساتھ ہی اس کا جو مرکزی موضوع حقوق، انصاف، عمل تمام خواتین اور بچوں کے لیے۔ اس دن کے حوالے سے صرف پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ایک دن منانے سے کیا ہم اس ہر امپورٹنٹ چیز پہ نظر ڈال لیتے ہیں جو خواتین بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ ہم سے پوچھیں گی یا ان سے پوچھیں گی پہلے؟ شروعات میں آپ سے کر لیتی ہوں، لیکن ہاں کوئی بات نہیں۔ اچھا دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے نا بڑا دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے، اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ خواتین کے عالمی دن پہ مرد حضرات کو بھی بالکل بلانا چاہیے۔ آئی بلیو کہ جو انشاءاللہ نیکسٹ والا آپ کا پوڈ کاسٹ ہوگا اس میں ہم جو ہے مرد حضرات بھی جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی وین اٹ کمز ٹو کہ انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے، اور کیا صرف ایک دن ساری اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، یا صرف ایک دن منانے سے ہم خواتین کے جو عالمی حقوق ہیں یا حقوق ہیں جو بھی ملک میں ہیں، چاہے وہ آئین پاکستان کے حوالے سے ہیں یا وہ عالمی قوانین کے حوالے سے ہیں، کیا اس سے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، آپ فوکس کرتے ہو، کم از کم ایٹ لیسٹ ڈبیٹ ہو جاتی ہے، لیکن بہت میں کیونکہ اس فیلڈ میں بہت عرصے سے ہوں، پچھلے کوئی 26 سال ہو گئے ہیں، سو میں یہ دیکھتی چلی آ رہی ہوں کہ اگر میں کمپیئر کروں آج سے، جو ہم پیچھے ہسٹری دیکھتے ہیں، تو 50 سال پہلے بیٹھ کے اس طرح بات کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ لیکن اب آپ کو بہت ساری خواتین نظر آتی ہیں، اور وہ ایسے شعبوں میں نظر آتی ہیں جس میں آپ پہلے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اینڈ دیٹس ہاؤ جو جینڈر اسٹیریوٹائپ ہے اس کو بہت زیادہ پش کیا جا رہا ہے کہ خواتین بھی ایکولی مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کر سکتی ہیں، چاہے وہ ایئر فورس ہو، چاہے وہ پائلٹس ہوں، چاہے وہ انجینئرز ہوں۔ ابھی کل ہماری ایک جگہ پہ ڈسکشن چل رہی تھی، اینڈ آئی کیم ٹو نو کہ ہماری خواتین جو ویلڈر خواتین ہیں، جو ویلڈنگ کے شعبوں میں، دے آر ناؤ گوئنگ ابراڈ اینڈ آلسو کنٹریبیوٹنگ ٹو دا اکانومی ان دیٹ ریگارڈ۔ تو وہ تمام شعبے جس میں پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جاتا تھا، تو اس پہ ہے۔ اور یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک آرام سکون سے بیٹھ کے کہ ہمارے قوانین جو کتابوں میں ہیں اور جو ہماری اسٹریٹس میں ہیں، جو آپ کی گلی محلوں میں ہیں، ان قوانین کی جو عمل داری ہے وہ کس حد تک ہے۔ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، کتنی % خواتین جو ہیں اپنے جو حقائق، ان کے جو حقوق ہیں ان سے آگاہ ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی جو انصاف کی عمل داری ہے اس پہ کیا ہے، میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ قوانین جو کتابوں میں ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ جو ایک عورت ہے جس کا ریپ ہوتا ہے، یا ایک عورت ہے جس کو ہراساں کیا جاتا ہے، وہ کتنی کمفرٹیبل آج بھی ہے FIR درج کروانے میں، تھانوں میں جانے اس کے بارے میں بات کرنے میں، رپورٹ کرنے میں۔ ہمارے ساتھ لیلا بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی بتائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان اگر گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کے رینک پہ دیکھیں، اس کی رینکنگ پہ ہماری بہت زیادہ ڈسکشن ہے، لیکن اسٹل ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے کہ پاکستان اسٹینڈز ایٹ دا لوئسٹ رینک 148 آؤٹ آف 148۔ اور وہ کس طرح سے اس کو مارک کرتا ہے؟ 4 چیزوں پہ: ہیلتھ، ایجوکیشن، پولیٹیکل پارٹیسپیشن اینڈ اکنامک امپاورمنٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کیا پاکستان اس میں انکریمنٹل پروگرس نہیں کر رہا ہے؟ بالکل کر رہا ہے۔ کیا ہم اس میں ایسے کیا طریقہ کار کر سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا اس میں چلتا چلا جائے؟ سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہ دن ہمیں منانے کے لیے کم از کم ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ خراج تحسین پیش کرتے ہو ان تمام خواتین کو کہ جہاں پہ آپ ڈیلی بیسس پہ شاید ان کو نہیں کر رہے ہوتے۔ کئی ایسی دیہی لیول پہ خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ہماری ینگ بچیاں ہیں جو بہت ساری ایسی کام کر رہی ہیں جو پہلے کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انٹرپرینیورشپ ہے، اسٹارٹ اپس ہیں، کلائمیٹ اسٹارٹ اپس ہیں جس میں بچیاں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب اس وقت جو ہے انٹرنیٹ کے دور پہ ٹیک فیسیلیٹیڈ وائلنس اگینسٹ ویمن کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے، پہلے کبھی اس پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت ساری چیزیں تو پہلے رپورٹ بھی نہیں ہوتی تھی، ایون بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسی چیزیں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سائبر کرائمز کے حوالے سے ہم بات کریں، خواتین کا اپنے جیسے آپ نے کہا جنسی ہراسانی
اگر کسی کے ساتھ ہوتی تھی اس کے بارے میں بات کرنا بہت دور، اور رپورٹ بھی نہیں ہوتا تھا. سو اب آگاہی بہت زیادہ بڑھ گئی. لیلا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آج کے دن کا اسپیشلی جو تھیم ہے، جو ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بات تو کرتے ہیں، آگاہی ہمارا کام ہے، ہم آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کس حد تک آپ لگتا ہے کہ ہم یہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیشہ ایسے خاص موقعوں پر ریڈیو پاکستان جو ہے اس طرح کی تقریب رکھتا ہے، ایسے پروگرامز رکھتا ہے جس سے عام لوگوں تک جانکاری ہوتی ہے. تو میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آؤں گی، لیکن میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی جو فہمیدہ صاحبہ نے بات کی. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں نا سیلیبریشن پوائنٹ آف ویو سے ہمیں لگتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک جد و جہد ہے جس میں کچھ اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ 90 سال پرانی بات ہے جب یہ کچھ خواتین نے اپنی ایک جد و جہد ایک پوری انٹرنیشنلی حوالے سے چلی تھیں، اور اس کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انٹرنیشنل وومنس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس کو مختص کیا گیا، اور اس میں پہلے اس کی کچھ اور ڈیٹس تھیں، لیکن یہ سب نے ایگری کیا تھا کہ یہ 8 مارچ کو ہونا چاہیے. اس کے پیچھے اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو آپ کو خواتین کی جد و جہد نظر آئے گی جنہوں نے اپنے رائٹس بنوانے کے لیے آج سے 90 سال پہلے یا 100 سال پہلے جد و جہد کی تھی. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سیلیبریشن ایک دن کافی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے 365 دن ہی وہ سیلیبریٹ کریں، کیونکہ آبادی کا نصف حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان تمام حقوق ہیں جو ایک انسان کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے، ایک شہری کو دیتا ہے. سو اس حوالے سے تو 365 دن سیلیبریٹ کرنے کے ہیں. لیکن انہوں نے جس طرح کہا کہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کسی اور دائرہ کار میں دیکھ رہے ہیں، فریم ورکس میں دیکھ رہے ہیں، تو جی بالکل یہ بہت امپورٹنٹ بن جاتی ہے کہ حکومتوں نے قوانین بنائے ہیں، حکومتوں نے فریم ورکس اڈاپٹ کیے ہیں، حکومتوں نے کنونشنز اڈاپٹ کیے ہیں. اس کی بیسس کے اوپر ہمارے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز کیا کہتی ہیں، جس میں ہمارا آرٹیکل 25, 34, 37, 25(3), 51, 106 عورتوں کو وہ سارے رائٹس پرووائڈ کرتا ہے جو بحیثیت شہری ان کے پاس ہونے چاہیے. اور پھر جب بات آتی ہے کہ ہم ہدایف تک پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے، جس طرح انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم کی بات کی، جو 4 پیرامیٹرز پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پروگریس ہو رہی ہے. پاکستان کہیں نہ کہیں تو لیک کر رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے ہدایف ہم نہیں لے پا رہے. اب آپ کے سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیوں یہ جو آج کی جو تھیم ہے اس دفعہ کی، وہ کیسے ری لائن ہوتی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور ہمارے قوانین کے کانٹیکس میں. تو یہی وہ پیرامیٹرز ہیں، یہی وہ گیپس ہیں جس کے لیے ایسے ادارے جس طرح نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ہے، ہیومن رائٹس کے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے ہیں تاکہ وہ ایک ایز اے واچ ڈاگ کا کلیدی کردار ادا کر سکیں اور دیکھیں کہ کہاں پر گیپس ہیں. اتنے اچھے قوانین ہونے کے باوجود، اتنے اچھے SOPs فریم ورکس ہونے کے باوجود، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہونے کے باوجود، کیا ایکسیس ہے خواتین کو اپنے رائٹس کو اویل کرنے کے لیے، یا ان کے پاس جسٹس کے لیے ایکسیس ہے، یا وہ ایکول سٹیزن کے طور پہ ان کے ساتھ ایک جو صنفی بنیادوں پر تفریق ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج بھی ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں. اب میں ایک صرف بات کروں گی کہ ہماری جو انہوں نے جیسے نشاندہی کی تھی کہ فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کو اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان کی فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن پچھلے 27 سالوں میں بہت ہی سست روی سے بڑھ رہی ہے. اس کے مقصد یہ نہیں کہ عورتیں کام نہیں کریں. اس وقت اس کمرے میں میجورٹی خواتین کی بیٹھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ باہر بھی ہر جگہ پر فیلڈز میں خواتین دیہی علاقوں میں کام کر رہی ہیں. لیکن کیا وہ عورتیں اس طرح ان کی گنتی ہو رہی ہے، ان کے کام گنے جا رہے ہیں کہ وہ عورتوں کی فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے سوال آج بھی ہم تلاش کر رہے ہیں، اور ان کو گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بہت سارے حکومتی ادارے اور بہت ساری جو UN کی جو پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ مل کے ان ہدایف کو عبور کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اب اس کی جو آپ نے کہا نا اطلاق کی بات ہے، اطلاق کے لیے میرا خیال ہے کہ جو میرا اپنا انالیسز ہے اور ہم اس سے بہت میرا زور رہتا ہے کہ جب قانون بنا دیے جاتے ہیں تو قانون بنانے کے ساتھ ساتھ ایک پورا ایک فریم ورک بنتا ہے کہ ایک رولز کے ساتھ کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور یہ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے جس میں ہم قانون بنانے کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ابھی ایک ہم لوگ اس پہ کافی ذرا قریب سے دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ کہاں پہ گیپس ہیں. سو وہ گیپس ہمیں آئیڈینٹیفائی جب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ گیپس ہیں. سب سے بڑا گیپ تو یہ ہے کہ جو قوانین جن اداروں نے یا جس لیول پر ان کا اطلاق ہونا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوکل گورننس کا ایک 3rd ٹیئر، وہ اگر مسنگ ہوگا
تو ہم جتنے بھی خواتین سے ریلیٹڈ یا ونریبل گروپ سے ریلیٹڈ جتنی لیجسلیشنز ہیں ان کو صحیح طریقے سے ان کی امپلیمنٹیشن کو ہم نہیں دیکھ پا رہے، اور یہ پاکستان کا ایک المیہ رہا ہے. سو وہ گیپس ہمارے پاس سامنے آتے ہیں. اسی طرح پھر انسٹیٹیوشنل بہت سارے گیپ سامنے آتے ہیں کہ قانون تو بہت اچھا بنا ہوا ہے، لیکن کیا انسٹیٹیوشن میں جو لوگ موجود ہیں وہ اس کو اس طرح انہوں نے امپلیمنٹیشن کے لیے اڈاپٹ کیا ہے، اور کہاں کہاں پہ گیپس آ رہے ہیں. کیونکہ قانون بنانا شاید مجھے اب لگتا ہے کہ اس 27-28 سال کی سروس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ قانون بنانا بہت آسان ہو گیا، لیکن اس کا امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. اور اس کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ سسٹمیٹک بیریئرز موجود ہیں ود ان دا اسٹرکچرز ہی موجود ہیں، وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور وہ صنفی حوالے سے تو ذرا اس کو اگر ہم اور بحث کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے. کیونکہ یہاں پہ ڈیفینیشن کی بات آتی ہے، تو ڈیفینیشن ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک قانون کے حوالے سے جو ڈیفینیشن ہے میرا کچھ اور، میں اس کو کسی اور طرح اس کو دیکھوں گی، یہ کسی اور طرح دیکھیں گی، وہ کسی اور طرح دیکھیں گی. تو جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے نا، اس کی وہی ایک ہرڈل نظر آتا ہے آپ کو امپلیمنٹیشن ہونے میں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ کر نہیں سکتا، لیکن جب تک نیچے سے ول نہیں ہوگی، جب آپ وہ جو کمیونٹی بیسڈ آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو اویئرنیس ہوگی، وہ اپنے لیے خود آگے بڑھ کر ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہیں گے، فار دا بیٹرمنٹ اس کو اڈاپٹ کریں گے، تو یہ اس طرح نہیں ہو سکے گا. تو یہ چیزیں ہیں گیپس. تو اسی اور بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ہمارے جو پبلک واش رومز ہوتے ہیں وہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ جی وہ گورنمنٹ والے لوگ ہی آئیں گے، ہمارے سی ایم صاحب ہی آئیں گے تو وہ صاف کریں گے. نہیں جی، انہوں نے ان کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں. لیکن آپ نے ایز اے سٹیزن اپنی بھی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے گھر کے واش روم کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے آپ نے وہ بھی صاف رکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی اگلا بندہ ہی خود آ کے آپ کے لیے صاف کرے گا. تو آپ میں وہ ایبلٹی ہونی چاہیے. ایز اے سٹیزن آپ کی بھی کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے. فہمیدہ صاحبہ میں ایک آخری بات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو کنکلوڈ کر دوں اپنی گفتگو کو، کہ یہی چیز ہے جو ہم 8 مارچ کو جو سارے اتنی جو آپ دیکھتے ہیں گہما گہمی اور تقریبات ہو رہی ہیں، تو یہی وہ ہدایف ہیں جن کو ہم بار بار پھر دہراتے ہیں، اور کہاں پہ تھے، کہاں پر پہنچے اور کہاں پر جانا ہے، اور کیا چیلنجز ہیں اور آگے کیا نئے چیلنجز آ رہے ہیں. سو یہ ہر سال جب یہ چیز ہوتی ہے تو ایک ریفریشرز کورس ہوتا ہے، ریفریشر کورس ہوتا ہے. لیکن نیکسٹ سوال میں آنا چاہوں گی، جب ہم عالمی انٹرنیشنل ڈے مناتے ہیں تو ہم عالمی قوانین کی بھی بات کرنا چاہیں گے، اور اس میں جانا چاہوں گی کشمیر میں جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے اس طرف بھی، کہ اس پہ آخر ہمارے جو واچ ڈاگز ہیں یہ اب تک خاموش کیوں ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ان کو شامل گفتگو کر لوں. فہمیدہ صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں خواتین اور بچوں کی، اب ہم اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے آف اسکرین جب ڈسکشن کر رہے تھے ہم نے ٹرانسجینڈرز کی بھی بات کی. اب بہت سارے ہی شی میں کنسیڈر بھی نہیں ہوتے. ہمارا جو ایک سٹگما بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں، جب سے میں بڑی ہو رہی تھی ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی پہلے تو میں نے لوگوں کی سوسائٹی سے ہی میں نے یہ اڈاپٹ کیا. کوئی گھر میں مجھے یہ نہیں سمجھایا گیا کہ جی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. سو وہ کہیں نہ کہیں آپ پہ ایک نشان جو ہے وہ چھوڑتا جاتا ہے، رائٹ. بٹ اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اویئر ہو گئے ہیں، سو وی آر لائک کہ نہیں، دے آر ایکول ٹو اس. بٹ یہ سٹگما جو بچپن سے میں نے اپنے ذہن میں دیکھا تھا، یہ آج تک میں دیکھتی ہی رہ رہی ہوں. سو آخر اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ بڑے مزے کی آپ نے جو کہانی آپ نے کہا کہ بچپن سے اٹس انٹائر لائف سائیکل کے اور وہ آپ کے نقش چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور رویوں میں جو تبدیلی ہے اس کے لیے آپ کو پوری زندگی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کے رویے کی تبدیلی ہوگی کیسے. اور یہاں پہ میں ٹرانسجینڈر خواجہ سرا جو ان کی ہماری پاپولیشن ہے اس پہ میں آنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ نے بچوں کی بھی بات کی، تو میں اس پہ آؤں گی، پھر میں خواجہ سرا پہ آتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی مور دین 50% پاپولیشن آپ کی خواتین ہیں. ان خواتین میں آپ کی 22% جو آبادی ہے وہ آپ کی اڈولسنٹ گرلز کی بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کی جو چیلنجز ہیں اور ان کی بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے کہ جب بات آتی ہے کہ جی فیمیل لیبر فورس کے اوپر، آپ کی 26.2 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. ٹھیک ہے. ان 26.2 ملین بچوں کے جو آؤٹ آف اسکول ہے وہ کدھر ہے؟ مطلب وہ کدھر ہیں ہمارے کس لیبر اس میں آتے ہیں؟ وہ بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ جہاں ہم یہ کہیں کہ یہ اسکول اور کالجز کے بعد ایک فارمل پاتھ وے ہے ان بچیوں کے پاس کہ انہوں نے آگے کہاں کیا کرنا ہے؟ کچھ ایسا نہیں ہے. ان کے پاس کوئی اس طرح کی گائیڈنس نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے کچھ افرمیٹیو ایکشنز بھی گورنمنٹ لے رہی ہے کہ جہاں پہ ایسی اسکیمز نکالی جا رہی ہیں کہ جہاں پہ بچوں کو، جہاں پہ خواتین کو، لڑکیوں کو تعلیم کے شعبوں میں یا باقی انفارمل اس میں بھی آ رہے ہیں. آ جاتے ہیں خواجہ سرا کے اوپر.
ख्वाजा सराय का जब बिल बन रहा था तो आई वाज वन ऑफ दोज पीपल के जो साथ बैठ के उनके साथ कंसल्ट किया करते थे और हम लोग काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ भी बहस और मुबाहिसा किया करते थे और उसमें बहुत सारे जो हमारे ख्वाजा सराय हैं उसमें कई एक नाम है जिसमें बबली मलिक हैं, जिसमें महलब जमील हैं, जिसमें आपकी जो नायाब हैं, इसके अलावा रीम शरीफ हैं, बहुत सारी ऐसी ख्वाजा सराय हैं जिन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। मैं आपको यही बता रही थी कि हमारे मुआशरे में जो जी बाइफर्केशन है ना, औरत है या मर्द है, ठीक है। जो ख्वाजा सराय को हम देखते हैं, हम कहाँ देखते हैं ज़्यादातर, हम या तो हम स्ट्रीट्स पे देखते हैं, भीख मांगते हुए, सड़कों बाजारों पे देखते हैं, भीख मांगते हुए देखते हैं। लेकिन अब कई ऐसे ख्वाजा सराय हैं जिन्होंने अपनी खुद से ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, अदारे बनाए और उन्होंने बहुत सारे काम किए। अगेन अगर आप इनकी ज़िंदगियों पे दोबारा इनके दरीचों में, माजी के दरीचों में झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पेरेंट्स ने इनको घरों से बाहर निकाल दिया था, इनके पेरेंट्स ने इनको तालीम नहीं दिलवाई थी, इनके पेरेंट्स ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। किन्होंने एक्सेप्ट किया था? गुरु ने एक्सेप्ट किया था। किन्होंने एक्सेप्ट किया था? वो तमाम वैसे लोगों ने एक्सेप्ट किया था जो कि माशरे के धुतकारे हुए लोग थे। इनको वो इज़्ज़त माशरे में आज तक वैसी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब मई 2018 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट निकाला और उसमें इनकी शनाख्त को एक्सेप्ट किया, नादरा के कार्ड्स बनने स्टार्ट हुए, पासपोर्ट्स बनने स्टार्ट हुए, उनकी लीगल आइडेंटिटी को रिकग्नाइज किया। लेकिन अभी भी हम वहाँ नहीं हैं नाज़िश जहाँ पे एक डेवलप सोसाइटी होती है। आप ख्वाजा सराय की बात करती हैं, ख़वातीन में अभी तक वो इम्तियाजी सलूक रखा जाता है जब मर्दों के दरमियान वो बैठ के पॉलिसी लेवल पर डिस्कशंस करती हैं, उनको खातून की ही नज़र से देखा जाता है। लेकिन नाज़िश मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी। चंद एक ऐसे बड़े अच्छे इकदाम हुए। डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पास हुआ, चाइल्ड मैरिज का बिल अभी ऑर्डिनेंस पंजाब में पास हुआ, बलूचिस्तान ने पास किया, केपी रहता है, अभी सिंध ऑलरेडी पास कर चुका हुआ है। अभी रिसेंटली जो डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट है, उन्होंने अभी एक निकाला कि अब ख़वातीन अवेल कर सकती हैं पासपोर्ट्स को विदाउट इवन हैविंग, कि अगर वो शादीशुदा भी हैं तो वो फादर के नाम पे पासपोर्ट को अवेल कर सकती हैं। इस पे 3 साल, इसमें बहुत बड़ी 3 साल इस पे लगे इसको करवाने के लिए। लेकिन ये रिफॉर्म एजेंडा आया एंड आई वुड रियली गिव द क्रेडिट टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, टू द डीजी पासपोर्ट एंड ऑल दिस पीपल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड ऑल दिस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट, उन्होंने इस पे बड़ा अच्छा काम किया। और ये तो ऐसी चंद एक चीज़ें हैं। फिर अगर आप पंजाब में चले जाएँ तो पंजाब में सेफ सिटी है और वहाँ पे पूरा सिस्टम है जहाँ पे एक कॉल पे आप खातून अगर उसको डोमेस्टिक वायलेंस वो पेश आया है, ट्रैफिकिंग है, हरासमेंट है, वो कॉल करती है। वर्चुअल पुलिस स्टेशंस बन चुके हैं। लेकिन फिर भी एक खौफ है ना, देखें आपके जहन में, जब तक हमारी बच्चियों के जहन में, ख़वातीन के जहन में वो खौफ नहीं हटेगा ना कि अगर हम थाने में जाएंगे लोग क्या कहेंगे, जब तक ये रवैये चेंज नहीं होंगे, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, चाहे वो खातून हो, चाहे वो बच्ची हो, जब तक हमें ये खौफ हमारे जहन से या हमारे डर या एक झिझक नहीं निकलेगी ना, तब तक ख़वातीन जो हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और हमारी ख़वातीन, बिलीव यू मी नाज़िश, हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियों में इतना टैलेंट है कि अगर आप कहीं पे भी जब जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखें, आप ऐसे तमाम शोबे देखें, हमारी ख़वातीन उस पर पेश हैं। सिर्फ ये है कि वो ये कहते हैं कि ये मट्टी नम है, ज़रखेज़ है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा मौके देने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हम इस तरह का उनको मौके हम करें ताकि वो एक्सेल कर सके अपनी प्रोवाइड करने चाहिए। बिल्कुल। अब बाकी हमारी ख़वातीन में वाकई में बहुत टैलेंट है। आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं लैला साहिबा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। इसी हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह काम कर रही है, लेकिन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आप देखें कश्मीर में जो ख़वातीन का स्टेटस है हम वो देख रहे हैं। ख़वातीन की इसमत दरी होती है, हाफ विडोज़ को कॉन्सेप्ट वहाँ मौजूद है, बहुत सारी बच्चियों स्कूल जाना जो है, मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। सो वहाँ पर जो इस तरह के आलमी इदारों का जो काम होता है वो कहाँ जाता है? उस टाइम पे आंखें बंद हो जाती है या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बैठ जाती है? आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती। हमेशा मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि आखिर उन ख़वातीन का स्टेटस उनको कौन दिलाएगा? अच्छा, एक तो मेरा जो है इदारा है वो आलमी इदारा नहीं है, हुकूमती इदारा आलमी इदारा इनका, तो ये सवाल आप उनसे पूछे। तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, देखिए कुछ ऐसे सीरियस इश्यूज़ हैं जिसका भी आपने निशानदही की कि औरतों की सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी के अंदर जो औरतों को जब इस तरह की कोई होती हैं, जब डिज़ास्टर होता है या इस तरह के कहीं पे इंसर्जेंसीज होती हैं, तो औरतें सबसे ज़्यादा वनरेबल होती हैं।
تو ان کے لیے تو ہمارا ادارہ جو نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن ہے ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے اور ان کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے, ان کی پروٹیکشن کی بات کی جاتی ہے. اس میں کئی دفعہ ایسے جب ہوئے ہیں تو پاسٹ میں, ابھی میرے ہوتے نہیں لیکن پاسٹ میں ضرور کشمیر کی خواتین کے لیے ان کی پروٹیکشن کے لیے بات اٹھائی گئی ہے. اور یہ باتیں پھر ہمارا جو طریقہ کار ہے, ہم اپنے جو وہ ہے اپنی منسٹریز کو بھجواتے ہیں, وہ آگے سے پھر فورن آفس کی طرف جاتی ہیں, پھر وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ جو نکلتی ہے وہ دی جاتی ہے. تو یہ پروسیس ہے جو حکومت کے اندر ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو عالمی ادارے ہیں وہ میرا خیال ہے فہمیدہ زیادہ بتا سکتی ہیں اچھے طریقے کے ساتھ ان کے کیا سٹانسز ہیں. دیکھیں یہ جو ہیں اس طرح کی جو اسٹیٹ لیول کے ایشوز ہیں جس میں ڈسپیوٹ ہے, اور ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ونریبل گروپس ہیں یا جو پسماندہ طبقہ ہے ان کے ساتھ ہی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور مسلسل ہوئے جاتے ہیں, اور جہریت اور ظلمانہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو این کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, اس کو وہ کنڈیم کرتے ہیں, پھر حکومتیں کنڈیم کرتی ہیں اس طرح کی چیزوں کو. ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ انٹرفیئرنس جب ہوتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ مداخلت ہو جاتی ہے. لیکن ہم ایز اے سوسائٹی, ایز این اٹونومس باڈی, ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشن, اس پہ ضرور آواز اٹھاتے ہیں. سو اگر ہم پاکستان کی ویسے جنرل اوور آل بات کریں تو کون کون سے علاقوں میں دیسی اور شہری, ہم دیہی اور شہری دونوں کی بات کریں, سو خواتین کو بیسکلی جو سب سے آپ نے ریشیو زیادہ دیکھا ہے وہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو پہلے سے آپ دیکھتے آئے ہیں اور ابھی تک وہ وہی ریپیٹ چل رہے ہیں؟ ایک تو سب سے جو بڑا چیلنج ہے ایکسیپٹیبلٹی کا. ایک عورت ہے یا بچی ہے تو اس نے گھر میں رہنا ہے. ابھی تک ہم آگے نکل گئے ہیں, لیکن اگر ہم کہیں کہ 100% ہم نے اچیو کر لیا, یہ تو ایسا نہیں ہے. ہمیں ویریشنز نظر آتی ہیں دیہی اور اربن علاقوں میں, اور پھر اگر ہم پروونس وائز دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ریویژنل ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک, کیونکہ ہمارا نظام جو ہے ایک آرتھوڈاکس سسٹم کا, کہیں پہ ٹرائبل ہے, کہیں پہ جاگیردارانہ نظام ہے, اور کہیں پر آپ اربنائزیشن کے اندر بھی جو آپ رہ رہے ہیں وہاں پر ایک سیریس قسم کی ریڈیکلائزیشن جو ہو گئی ہے وہ بھی ایک ہنڈرنس بن جاتی ہے بعض دفعہ لڑکیوں کے لیے باہر نکلنا. تو یہ چیلنج تو آپ کو کراس کٹنگ نظر آتا ہے پورے پاکستان کے اندر. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا پچھلے 20-25 سالوں میں کہ بچیاں جو ہیں وہ ایجوکیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں, ہماری ریشو بڑھی ہے, اور وہ اب ایسے فیکلٹیز اور ایسی تعلیم حاصل کر رہی ہیں جو شاید اس سے پہلے انہوں نے نہیں لی تھی. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف اگر لڑکی ہے تو اس نے ڈاکٹر بننا ہے, یا اس نے ٹیچر بننا ہے, یا اس نے پروفیسر بننا ہے, اور اس طرح کی. پھر جب یہ آئی ٹی کا شروع ہوا, ایم بی ایس کی طرف, بزنس کی طرف جانے لگے, تو اب تو ہر جگہ پر اب بہت زیادہ, جس طرح یونیورسٹی آف فیصل آباد ہے, یونیورسٹی آف گجرانوالا ہے, یا یونیورسٹی دوسری جو ہیں خیبر پختونخوا کی, اور اس میں تو لڑکیاں بہت زیادہ وہاں سے اسلام آباد آ رہی ہیں, یہاں پہ انہوں نے ایڈمیشنز لی ہیں اور ایسی وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. مجھے کچھ ابھی بچوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو ایرو اسپیس کے اوپر کام کر رہے ہیں. سو میرے لیے بھی وہ بڑا مطلب انسپائرنگ تھا کہ بچیوں اب یہ اس کو کریئر کے طور پر اڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہیں. تو یہ ایک جو گلاس سیلنگ ہے وہ بریک تو ہو رہی ہے, لیکن اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ایک تو یہ چیلنج عبور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں کریئر پاتھ کو جو ہے نا وہ ڈیورنگ دا ایجوکیشن ڈٹرمن کرنا پڑے گا, جو کہ انفارچونیٹلی ابھی ہماری اس میں نظر نہیں آتا. کچھ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو شاید کر رہے ہیں, لیکن اوور آل جو ہے یہ مسنگ ہے گیپ. اس میں میری کئی دفعہ ہائی لیول پہ بات بھی ہوئی ہے کہ ہمیں وی شوڈ انشور کہ یہ ہونا چاہیے کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ود ان دی انسٹیٹیوشن, تاکہ ان کو ان کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق پتہ چلے. ادروائز تو یہی والی بات ہے کہ آپ کر کے نکلتے ہیں, پھر جہاں پہ کہیں نوکری ہوتی ہے, آپ نے کیا سائنسز ہوتا ہے, آپ کہیں سوشل سائنسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کا مس میچ نظر آتا ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ لڑکیاں جب جاب اڈاپٹ کر لیتی ہیں اور وہ امپلائمنٹ کی طرف جانا چاہتی ہیں, ایک تو ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا فیملی کا کہ جی لڑکی نے پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے کہ جی اس نے اب شادی کرنی ہے. شکر کریں کہ وہ پڑھانا شروع کر دیا, ادروائز تو وہ لڑکی جیسے بڑی ہوتی تھی تو کہتے ہیں شادی کر دیں. پڑھانے کے بعد ان کی اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے تو کریئر وہ وہاں پہ ایک بلو آ جاتا ہے, کیونکہ وہی اس کا ٹائم ہوتا ہے جب اس نے اپنے کریئر میں گرو کرنا ہے. اور جب شادی کے بعد ذمہ داری اور سارا کچھ ہے تو وہ انوائرمنٹ جو ہے ابھی بھی ہماری کنڈیوسو نہیں ہے. بظاہر اس کے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو عورتوں کے لیے سپورٹ کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے ہیں, لیکن وہ میکنزمز ابھی بھی نہیں ہیں. جہاں پہ پریشر پڑتا ہے تو وہ سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نوکری چھوڑ دیں, آپ گھر بیٹھیں, اور اگر بچے ہو جائیں فیملی میں تو پھر وہ کریں. اور وہی اس کا اسپین ہوتا ہے جہاں پہ اس نے ایکسل کرنا ہوتا ہے, اور وہ بیچ میں 5-6 سالوں کو جب گیپ آتا ہے, ہمیشہ پریشر خاتون پہ ہی آتا ہے. اگر کوئی پرابلم ہے گھر میں جی تو آپ جاب چھوڑ دیں نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو جو 5-6 سال کا گیپ آتا ہے نا, تو گیپ پیریڈ کے بعد جب وہ واپس آتی ہے اپنی کریئر میں
تو وہ وہ خود بھی کہیں نہ کہیں لیک کر رہی ہوتی ہیں. ہاں, اس کا کانفیڈنس بھی آئی تھنک وہ نہیں رہتا بالکل. اور تیسری جو ہے, جو ہمارے پاس ہم کہیں کہ جو ایسا طبقہ ہے جو تعلیم مکمل نہیں کر سکتا, ہنر مند ہے اور وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے, ان کے لیے بھی مواقع موجود ہیں لیکن وہ ڈسکنیکٹ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ انفارمیشن کہاں پر ہے, ایکسیس کیا ہے, اگر مجھے قرضہ چاہیے, میں نے وہاں تک پہنچنا ہے, میں نے کاروبار شروع کرنا ہے, میں نے کس کو جانا ہے, تو وہ جانکاری نہیں. تو ڈسکنیکٹ کی جو سچویشن ہے نا, مسلسل ڈائریکشن جو ہے وہ اسموتھ دینی چاہیے ہے. بالکل. فہمید, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جو لیلا صاحبہ نے بتایا کہ جی ان کا نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, تو آپ کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی ادارہ ہے. میں سوال تب بھی میرے یہ نہیں تھا کہ آپ کا ادارہ, میں نے کہا ایسے ادارے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو وٹ ڈو یو سے کہ آپ کا یونائٹیڈ نیشنز جو ہے, آپ اس ادارے سے کافی ٹائم سے منسلک ہیں, آپ جانکاری رکھتی ہیں, آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ وہ پاکستان کی خواتین کے لیے, کیونکہ پاکستان کی خواتین کا اسٹیٹس کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نا کہ بہت, جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ ورلڈ اکنامک فورم پہ بھی ہماری رینکس بہت ڈاؤن ہے. سو کہاں پہ جو ہے ہم لیک کر رہے ہیں, اور خواتین میں کون سی ایسی کانفیڈنس اور کون سی ایسی موٹیویشن دلانے کی ضرورت ہے, وہ کن شعبوں میں آگے بڑھے تاکہ پاکستان میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کا اسٹیٹس یہ مزید اوپر اٹھے. اچھا, اس میں اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ آپ کا سوشو ایکولوجیکل ماڈل ہے. میں اپنی آڈینس کے لیے اگر میں بتاؤں کہ سوشو ایکولوجیکل ماڈل آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کی جو سسٹمز لیول ہے وہاں تک جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح لیلا نے کہا کہ فریم ورکس ہیں. پاکستان جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, اس کے بعد سگنیٹری ہے ٹو 7 ٹریٹی باڈیز کے ساتھ, جس میں کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارم آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن ہے. ٹھیک ہے, اس میں 30 آرٹیکلز ہیں. وہ سارے آرٹیکلز کے اگینسٹ پاکستان اس پہ کمپلائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان نے نیشنل جنڈر پالیسی فریم ورک بنایا ود دا منسٹری آف کیا کہتے ہیں پلاننگ اینڈ پلاننگ کمیشن. اسی طرح سے پھر جو منسٹری آف ہیومن رائٹ ہے ان کی بھی اپنا وہ ہے. اچھا, یہ تو ہو گئے آپ کے پالیسی فریم ورکس. ٹھیک ہے, اب یہ جو پالیسی ہیں, یہ جو کاغذات اوپر پڑے ہوئے ہیں, یہ ایک عام عورت جو دیہی علاقے میں ہے, ٹھٹھا میں, بدین میں, سکھر میں, لاڑکانہ میں, آپ کے قصور میں, جہاں کہیں بھی وہ ہے, وہ کہاں اس تک پہنچ رہی ہے. یہ چیز اس کے ساتھ لنک اپ ہونا بہت ضروری ہے نازش. وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہم یہ کہتے ہیں نا ٹاپ ٹو باٹم ہے, لیکن میرے خیال سے جب آپ کی جو چینج جب بھی کہیں بھی کسی بھی سوسائٹی میں آئی ہے وہ باٹم اپ اپروچ سے آئی ہے. ہماری خواتین ایٹ دا کمیونٹی لیول جب تک ان کا کوئی اپنا ایسا گروپس, کمیونٹی واچ گروپس, کمیونٹی نیٹ ورکس, کمیونٹی گروپس, اور یہ بنتے رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر رہی ہوں کہ پہلے بالکل بنتے رہے ہیں, لیکن وہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہمارے ڈیولپمنٹ پیراڈائم میں جب تک پروجیکٹ کی فنڈنگ ہے وہ گروپس ہیں, لیکن وہ سسٹین نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد. اور میرے خیال سے یہ جو انڈیجنس موومنٹس ہوتی ہیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یہ وداؤٹ ایون ہیونگ اینی پروجیکٹ فنڈنگ وہ چلتے رہیں, اور وہ ایک نسل سے دوسری, مطلب ماں کو بیٹی کو بتائے, بیٹی آگے اپنی بیٹی کو بتائے, بچے کو بتائے, بیٹے کو بتائے, وہ ساری فیملی, یہ انٹر جنریشنل جو سائیکل ہے نا ہماری 78 سال کی پوری تاریخ کا, میرے خیال سے جب تک ہم اس لیول تک نہیں پہنچیں گے نا, جب تک ہماری عورت کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اگر کسی نے میرے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کیا, مجھے کہاں کال کر کے بتانا ہے, مجھے کہاں رپورٹ کر کے بتانا ہے. میں کوئی اگر مجھے یہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں پڑھانا, میں نے بیٹے کو پڑھانا ہے, تو میں اپنے حق کے لیے آواز کیسے اٹھاؤں گی, کیونکہ وہ بیٹی اگر اس کی شادی 14 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے تو یہ وہی سائیکل چل پڑے گا جو میرے ساتھ ہوا ہے. اٹھا کے دیکھیں پرانی خواتین کا, ان کی زیادہ تر شادیاں آپ کی ارلی میرجز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب تو پھر بھی تھوڑی بہت آگاہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں اس وقت 18.9 ملین بچی ہیں جو کہ کم عمری کی شادی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ سوچیں, اس کے علاوہ اگر آپ انہی میں خون کی کمی کا دیکھ لیں تو وہ ایک الگ کہانی ہے. انہی کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انفنٹ مورٹیلٹی کا شکار. تو یہ پورے کا پورا ایک سائیکل ہے. تو کیا کیا جا سکتا ہے, بچیوں کی تعلیم پہ ضرور فوکس کریں. جو بچیاں باہر ہیں ان کو ایسے ہنر ضرور سکھائیں, اسکول سے باہر ہیں مطلب ان کو ایسے ہنر ضرور سکھائیں. اور یہ خالی یہ سلائی کڑھائی, یہ دستکاری, اس سے نہیں فرق پڑے گا. ایسے وہ تمام شعبے, ایسے وہ تمام ہنر جن سے وہ اکنامکلی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. ہماری خواتین جو, اگر آپ انڈونیشیا دیکھیں وہاں پہ میجورٹی خواتین باہر جاتی ہیں. بنگلہ دیش اس وقت 24 رینک پہ ہے گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس میں, اور ان کی گارمنٹ انڈسٹری, میں ایک ایگزامپل, ان کی گارمنٹ انڈسٹری نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا خواتین کے لیے, ان کی ٹرانسپورٹیشن, ان کی جو شادی شدہ اور جو مائیں ہیں ان کے لیے ڈے کیئر سینٹرز, ان پہ سارے کے سارے جو ہے سسٹمز فیسیلیٹیشن
کیا ہوا ہے, ان کی فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوئی ہے تاکہ وہ آ کے کام کر سکیں اور اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. ہمارے پاس لیدر انڈسٹری ہے, ہمارے پاس رائس ہے, ہمارے پاس اسپورٹس ہے, ہمارے پاس گارمنٹ انڈسٹری ہے. کوئی ایسا کوٹا سسٹم ہونا چاہیے کہ جی جتنی بھی, چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہیں چاہے وہ حکومتی ادارے ہیں, ان میں ایکس نمبر 35%, 40% آپ کی خواتین ہونی چاہیے. آپ فیکٹریز میں اٹھا کے دیکھیں, وہ میجورٹی مردوں کو رکھتے ہیں, خواتین کو نہیں رکھتے. اس کی شادی ہو جائے گی, یہ پریگننٹ ہو جائے گی, اس کے بچے ہوں گے, ہم نہیں سنبھال سکتے. تو آپ ایسی فیسلٹیز دیں, آپ ڈے کیئر سینٹرز دے دیں, آپ ان کو ایسی چھوٹی چھوٹی فیسلٹیز دے دیں, ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ دیں جس پہ خواتین کنٹریبیوٹ کر سکیں. ایشوز کے لیے پرابلمس تو ہوتی ہیں لیکن سولوشنز نکالنے پڑتے ہیں. بالکل ایسے انہوں نے جو بات کی ہے یہ میری بہت قریبی ایک میں نے مطلب اس میں نے کیونکہ کام کیا ہوا ہے. یہ ایک ہی ہمارا قانون تھا 1935 کا فیکٹریز آرڈیننس ایکٹ جو ہے, اس کے تحت اس میں سب چیزیں موجود ہیں, ڈے کیئر فیسلٹی, ٹرانسپورٹیشن اور سارا بہت جگہوں پہ ابھی بھی نہیں ہے. مگر اب وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے نا, اور ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد اس کو مانیٹر کرنا ہے. اتنی پرسنٹیج آپ کی خواتین ہوں گی تو آپ نے دینا ہے. تو یہ چیزیں جو بنگلہ دیش نے جو بھی ایک دم ان کا جو بلوم آیا ہے, کیونکہ گارمنٹ ٹیکسٹائل ان کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہی ہے, جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن ہے, پاکستان کی بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن وہاں پر انہوں نے اس چیز کو انشور کرنا شروع کر دیا. اب ہمارے پاس قوانین میں یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن ہم اس کو ہمارے پاس صرف میڈم قوانین ہی موجود ہیں جو صرف پیپر کی حد تک موجود ہیں, امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ اگر ڈے کیئر ہیں بھی تو وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا, صرف وہ نام کے ڈے کیئر بنائے ہوئے ہیں. سو اٹس ناٹ لائک آپ قانون پڑھتے ہیں تو اس کو بنتا ہی وہ اس لیے ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, وہ صرف اور صرف کتاب میں ہی نہیں رکھنا ہوتا. آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں سے ہی میسج لینا چاہوں گی, اسپیشلی جو ہماری خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ اپنے کریئر کو آگے کیسے جو ہے وہ اس میں آگے گرو کریں تاکہ وہ پاکستان کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کریں اور اس اب ہماری سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں. مجھے ایسا لگتا ہے یہ گفتگو بہت جلدی اختتام پہ پہنچ گئی, اس پہ تو ہم ڈھیروں ڈھیر بات کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, میں اب ہم لوگ چارج ہوئے تو وہ اختتام پہ پہنچ گئی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ پوڈ کاسٹ یا یہاں پہ اختتام ہو جائے گی, لیکن میرے خیال سے یہ گفتگو جاری رہنی چاہیے بیونڈ 8 مارچ. ہم لوگ جو ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن میرے خیال سے میں اپنی ناظرین کو بھی کہوں گی کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں بھی بیٹھتے ہیں, یہ سوال بار بار ریز کریں. ہماری خواتین کیسے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, ہماری خواتین اپنی حقوق کی آگاہی کے لیے کیا کر سکتی ہیں, ہماری خواتین اپنی تعلیم کیسے مکمل کر سکتی ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں بتانا ہے, آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور جب اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے ایک دفعہ کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, پھر کبھی مت رکے, کبھی مت سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ جب آپ نے یہ طے کر لیا, آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یقین مانیں پھر آسمان سے بھی اونچا آپ کا ہورائزن ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ سمجھنے کی دیر ہے, بس سمجھ جائیں. میڈم آپ کا میسج. بات کو ختم کر دیا, میں اس کے بعد کچھ نہیں کہہ سکتی سوائے اس کے کہ آج کی لڑکی کو اور عورت کو اپنے پہ یقین ہونا چاہیے, اور جب وہ اپنے ہدف خود متعین کرتی ہیں, ان ہدف تک پہنچنے کے لیے راستے پہ خود بخود نکلتے ہیں. اپنے پہ یقین, اور جس طرح آج کی تھیم ہے رائٹس, جسٹس اینڈ ایکشن, ایکشن کی طرف آئیں, باتیں نہ کریں, ایکشن کریں, جو آپ سوچیں اس کو امپلیمنٹ کریں اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل رکھیں. صرف آپ اس ریس میں آگے نہ نکلیں, اپنے ساتھ ایک آپ اپنا بنائیں کہ سوشل کانٹریکٹ میں آپ نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کے جانا ہے, تو تبھی ہم اس کو اتفاق میں برکت ہے لے کے بچا سکیں گے. اور بالکل بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ایکشن لینا بہت ضروری ہے. چھوٹی سی اب ٹائم بہت محدود ہے, لیکن بتانا چاہوں گی کہ میں ایک پٹھان گھرانے سے ہوں. جب میں نے میڈیا کا سوچا بھی تھا تو مجھے بہت ہرڈلس پیش آئی. ایون مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ چھوڑ دیں, آپ بھی انگریزی پڑھ لیں, لیکچرر بن جائیں. سو اٹ از اے ٹرو اسٹوری. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, اور ہمت ہی آپ کو نہیں ہارنی ہوتی. یہ میرا پیشن تھا, مجھے اسکرین پہ کام کرنا تھا, مجھے پسند تھا یہ کام کرنا, مجھے بولنا پسند تھا. میں نے اس کے لیے محنت کی, اور آج آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور اب میرے گھر والوں کو الحمدللہ میرے پہ فخر بھی ہے. سو آپ نے ایکشن خود لینا ہوتا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے طے کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے ہے. سو میرا بھی ہر عورت کو یہ پیغام ہے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے سو وہ آپ پر ہے. آپ نے اپنے لیے آواز بھی خود اٹھانی ہے, اور آپ نے اپنے لیے محنت بھی خود ہی کرنی ہے. آج کے اس ٹاپک سے, اس پوڈ کاسٹ سے ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلی بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی, کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.